اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اب ماہ رمضان المبارک کو صرف کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اپنے سلسلے کو بڑھاتے رہیں گے۔ یہ سورہ توبہ کی تفسیر کا 36واں ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو بیان کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ انسان کی قدر و قیمت کس سے ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ضعیفوں اور مریضوں اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ نیک لوگوں پر کوئی سرزنش نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک نابینا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نابینا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر میدان جنگ میں لے جائے، تو کیا میرا یہ عذر قابل قبول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اسلام کے ایسے عاشقوں پر آفرین ہے جو بڑھاپے اور بینائی سے محرومی کے باوجود دین کی مدد کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور جہاد سے عدم شرکت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے۔ نمبر 2، اس آیت میں ان لوگوں کو گھر میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غالباً اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے خاندان کے واحد کفیل تھے اور اگر وہ جہاد میں شرکت کرتے تو ان کے اہل و عیال رزق و روزی سے محروم ہوتے تھے۔ تفسیر رہنما، اسلام کوئی ایسا حکم جاری نہیں کرتا جس پر عمل انسانی استطاعت و قدرت سے باہر ہو۔ اسلام حالات و واقعات پر نظر رکھتا ہے اور بند راہوں کا قائل نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جس کام کو بجا لانے سے قاصر ہو اس کے لیے وہ مکلف ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔ تفسیر نور الثقلین الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ تو اس نقطے میں ہم نے ایک نابینا شخص کے جذبہ جہاد کو جانا۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، احکام الہی انسان کی قوت و طاقت کے مطابق ہیں۔ لیس علی الضعفاء حرج، ضعیفوں اور بیمار و ناتواں افراد اور وہ افراد جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے انہیں جہاد میں شرکت سے معافی دی گئی ہے۔ نمبر 2، مجبوری اور معذوری کی شکل میں جہاد سے معافی مل سکتی ہے لیکن بہانے بازی سے معافی نہیں مل سکتی۔ ضعیف، بیمار اور مفلس اگر جنگ میں شریک نہ ہو سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول کے وفادار رہیں اور آپ سے خیر خواہی کریں۔ لہٰذا ایک بوڑھے نابینا کو چاہیے کہ وہ مجاہدین اسلام کی کامیابی کے لیے دل و جان سے دعا کرے۔ اذا نصحوا۔ نمبر 3، وہ لوگ جو جہاد سے معذور ہوں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں تو ایسے لوگ نیکوکار جماعت کے افراد ہیں، المحسنین۔ نمبر 4، لاچار اور کمزور افراد اگر جہاد میں شرکت نہ کریں تو وہ مواخذے کے لائق نہیں اور نہ ہی ان سے کوئی قیمت لی جائے گی۔ ما علی المحسنین من سبیل۔ تو پیغام سے معلوم ہوا کہ جو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مجاہدین کے حق میں دعا کریں۔ اب آئیے آیت نمبر 92 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور ان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے
جو کہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے سواری کی درخواست کی تھی۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے کہ تمہیں اس پر سوار کروں۔ یہ سن کر وہ واپس گئے جبکہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو بہا رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، سابقہ آیت میں ایسے افراد کی بات کی گئی تھی جن کے پاس جہاد کے لیے مالی وسائل نہیں تھے، جبکہ اس آیت میں ایسے مفلس افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے پاس جنگ میں شرکت کے لیے سواری کے جانور موجود نہیں تھے۔ وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے آپ سے سواری کا مطالبہ کیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواریاں موجود نہ تھیں۔ وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور اپنی غربت و بے نوائی پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ نمبر 2، ان لوگوں کے متعلق خدا نے فرمایا کہ جنگ میں عدم شرکت کی وجہ سے ان پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ لوگ مجاہدین اسلام کے ثواب میں شریک ہوں گے۔ چنانچہ حسن بصری سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین غزوہ تبوک سے فرماتے ہیں، تم نے جو مال خرچ کیا ہے اور جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، مدینے میں رہنے والا گروہ اس اجر میں تمہارا شریک ہے، کیونکہ وہ دل سے جنگ میں شامل ہونے کے خواہش مند تھے۔ تفسیر در منصور۔ نکات کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، مجاہدین کو اسلحہ اور سواری فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اتوک لتحملہم۔ نمبر 2، انسان کی قدر و قیمت اس کے ظاہری کام سے وابستہ نہیں ہے، اس کے برعکس انسانی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کی نیت اور جذبے پر ہے۔ اعینہم تفیض من الدمع۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جن کے پاس مالی وسائل موجود نہیں تھے، البتہ جوش و جذبے سے لوگ سرشار تھے۔ نمبر 3، مومن کو جہاد بہت عزیز ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ اس سے محروم رہے تو شدت غم سے روتا ہے۔ تفیض من الدمع۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر میں رہنے والی عورتوں میں شامل رہنا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا وہ نہیں جانتے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ سابقہ آیت اور موجودہ آیت میں مومن و منافق کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ مخلص مومن ایسے بھی تھے کہ جب وہ سواری نہ ملنے کی وجہ سے جہاد سے محروم ہوئے تو وہ اس پر زار و قطار رونے لگے۔ اعینہم تفیض من الدمع۔ اس آیت مجیدہ میں ہمیں دولت مند منافقین کے کردار سے آگاہ کیا گیا جنہوں نے جنگ میں شرکت سے معذوری کا اظہار کیا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں رہنے کی اجازت طلب کی تھی۔ تو اس وضاحت کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، جہاد ہر امیر اور غریب پر یکساں فرض ہے۔ کسی کی دولت جہاد کی عدم شرکت کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی وہ جہاد چھوڑنے کا عذر ہے۔ علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء۔ نمبر 2، اپنی مسئولیت سے لاپرواہی برے انجام کا سبب ثابت ہوتی ہے اور یہ صحیح معرفت کے سلب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔